نماز قصر. قصر کا معنی ہے کم کرنا، چھوٹا کرنا. قصر کے معنی 4 رکعت والی نماز کا سفر میں 2 رکعت ہو جانا. نماز قصر کی مشروعیت کیا ہے، یعنی اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو، اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں. تو ابتدائی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً جتنے بھی سفر تھے وہ سب کون سے سفر تھے؟ جنگی سفر تھے. تو اس وجہ سے یہاں خاص طور پر اگر تم ڈرو کہ وہ فتنے میں ڈال دیں گے تمہیں، تو ابتدائی طور پر قصر کا حکم نماز خوف کے ساتھ ملا کر ہی آیا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے خوف کے علاوہ بھی امن کی حالت میں بھی قصر کی ہے. ٹھیک. سفر میں 2 رکعت نماز کی فرضیت کو باقی رکھا جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب اللہ نے نماز فرض کی تو وہ 2 رکعت فرض کی، یعنی ابتدا میں جو نماز کا حکم آیا وہ کیا تھا؟ 2. پھر حضر کی صورت میں اسے مکمل کر دیا اور سفر کی نماز کو پہلے فریضے پر قائم رکھا گیا. ٹھیک ہے، یعنی گھر میں ڈبل کر دیا گیا اور سفر میں اصلی نماز کو رکھا گیا. ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نماز فرض کی. حضر میں 4 رکعات، سفر میں 2 رکعات، اور خوف جنگ میں امام کے ساتھ 1 رکعت اور امام کے بغیر 1 رکعت. اللہ کی طرف سے صدقہ. یہ قصر کیا ہے؟ چھوٹی نماز کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے صدقہ. یعلا بن امیہ کہتے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس آیت لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اس کے بارے میں پوچھا کہ لوگ تو امن میں آ چکے ہیں، پھر کیوں قصر کریں؟ کیونکہ اس آیت میں کیا ہے؟ ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی یہی تعجب تھا کہ قرآن میں تو یہ آتا ہے، یعنی جیسے تمہیں تعجب ہے تو میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ صدقہ ہے، اللہ نے تم پر یہ صدقہ کیا، پس اس کا صدقہ قبول کرو. یعنی تمہارے لیے آسانی کی ہے. صدقہ کا مطلب جب کسی پہ صدقہ کرتے تو کیا اس کے لیے آسانی کرتے، تو اللہ نے تمہارے لیے آسانی کی ہے. قصر میں اللہ کی رحمت. ابن قیم کہتے ہیں سفر بذات خود عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، یہ خود ہی مشقت اور دقت ہے. اگر کوئی مسافر خوشحال ترین لوگوں میں سے بھی ہو تو وہ اپنے حساب سے مشقت اور دقت ہی میں ہوتا ہے. چاہے آپ بزنس کلاس کیا فرسٹ کلاس کی بھی سیٹ بک کر لیں تو 14 گھنٹے فلائٹ کے اندر بند رہنا قید خانے سے کم نہیں ہوتا، کہ جس میں زیادہ تر لیٹنے کی بھی جگہ کتنی ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ چلنے پھرنے کی تو نہ ہونے کے برابر، اور پرائیویسی بھی کم ہوتی ہے، اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، ایئر پریشر بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. جی، یعنی اس دور میں تو خیر بہت ہی زیادہ مشقتیں تھیں، لیکن آج کے دور میں بھی کسی بھی قسم کا سفر ہو تھکاوٹ تو ہوتی ہی ہوتی ہے. اور جب انسان تھکتا ہے تو سب سے پہلے کیا متاثر ہوتا ہے؟ چاہے کچن میں کھڑے ہو کے تھکے، نماز مشکل ہو جاتی، تو جانے سے پہلے ہی پڑھ لیا کریں. اللہ کے اپنے بندوں پر رحمت کرنے اور ان پر احسان کرنے میں سے یہ ہے کہ اللہ نے ان سے آدھی نماز کی تخفیف کر دی ہے اور ان سے نصف نماز پر اکتفا کیا، یعنی آدھی بھی قبول کر لی، اجر تو پوری کا ہی ملے گا. لیکن ان سے سفر کے دوران فرض روزے کی ادائیگی کو آسان کر دیا اور ان سے اسی بات پر اکتفا کیا کہ صرف مقیم ہونے کی حالت میں روزہ رکھیں، جیسا کہ اسی طرح کا حکم مریض اور حائضہ عورت کے حق میں مشروع کیا گیا. یعنی حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ بھی آسانی کی گئی کہ اس کی تو بالکل ہی نماز معاف، لیکن روزہ بعد میں رکھ لے. اللہ نے انہیں عبادت کے فائدے سے کلی طور پر محروم نہیں کیا اور نہ ہی سفر میں اسے اس طرح لازم کیا جیسے کہ مقیم ہونے کی حالت میں ان پر لازم کیا. اتنا بڑا سبق ہے اس میں کہ حالات بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. تو ہم چینج کو کیوں نہیں ایکسپٹ کرتے اپنی عملی زندگی میں؟ موسم، حالات، زندگی، کتنی تبدیلیاں آتی ہیں.
یعنی کامیاب لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ چینج کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اور جو چینج کو ایکسپٹ کر لیتا ہے نا وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے، تو اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا. ورنہ لوگ دو چیزوں کے بیچ میں اٹکے رہتے ہیں ہر وقت، یا ماضی کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اس کی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں اور روئے رہتے ہیں، اور یا پھر مستقبل کے خوف اور اندیشوں میں پریشان رہتے ہیں جو بھی ہے ہی کچھ نہیں. اور جو آج کا حال ہے اور جو آج نعمتیں ملی ہیں وہ نظر بھی نہیں آتی، سامنے رکھی نظر نہیں آتی. تو اس کیفیت سے نکلنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. جب یاد آئے ماضی کی بہت ستائے، کیونکہ ماضی کی یادیں خوشگوار ہونے کے ساتھ ستاتی بھی ہیں، تو فوراً کہ اللہ اس وقت کیا کیا نعمت ہے میرے پاس، اب میں کس حال میں ہوں. اور آپ یقین کیجئے کہ آپ پہلے سے بہتر میں ہوں گے، کیونکہ ایک فطری قانون ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. انسان پروگرس کرتا ہے. ٹھیک ہے مشکلات تو ہر دور کی کچھ نہ کچھ رہتی ہی ہیں، لیکن اگر ان کو آپ نمبر دیں نا تو جو آپ بڑے ہوتے جائیں گے بہت سے برڈن آپ کے کم ہوتے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ابن مسعود سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھتے بھی تھے اور ترک بھی کرتے تھے، یعنی چھوڑ بھی دیتے تھے، اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور ان کو ترک نہیں کرتے تھے، یعنی فرض کی 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سفر میں قصر نماز پڑھنا، ہمیشہ، چھوٹا سفر تھا یا بڑا، ہمیشہ آپ نے اپنے قیام کی جگہ سے باہر قصر ہی کی ہے. یہ اصول اب یاد رکھیے کیونکہ اس پر آگے کے احکام بیس کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام سفروں میں نماز قصر کی ہے. آپ سے کبھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ آپ نے سفر میں مکمل نماز ادا کی ہو. ابن عباس بیان کرتے کہ ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے. ہمیں اللہ عز و جل کے سوا کسی کا خوف نہ تھا، مگر ہم رباعی نماز کو 2 رکعت پڑھتے تھے. ابن قیم کہتے ہیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلتے تو آپ 4 رکعتوں والی نماز کو قصر کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے، یہاں تک کہ آپ مدینہ کی طرف واپس لوٹ آتے. نکلنے سے لے کر واپس آنے تک مسلسل قصر ہوتی. آپ سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے 4 رکعت والی نماز کو اپنے سفر میں کبھی بھی مکمل ادا کیا ہو. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ سفر میں مکمل نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل اور دائمی سیرت کے برعکس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سفر میں مکمل نماز ادا نہیں کی، اور آپ نے فرمایا ایسے نماز پڑھا کرو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسی قول کو اختیار کیا، یعنی وہ بھی یہی بات کہتے ہیں، اور یہ مضبوط قول ہے، بلکہ شاید تمام اقوال سے زیادہ قوی ہے. یعنی یہ بات ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک والی نہیں، کوئی دوسری بات ہی نہیں کہ کوئی کہے کہ آپ نے فلاں اتنے دن کے سفر پر تو قصر نہیں کی. نہیں، سب سفروں میں قصر کی. اب جیسے تبوک کا سفر کافی دن کا تھا، سارا وقت قصر کیا آپ نے، اور اسی طرح حج کا سفر شاید 19 دن کا تھا، سارا وقت قصر کی. اب خلفائے راشدین کی کیا سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے کیا کیا؟ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں، آپ سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اسی طرح ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی 2 رکعت سے زیادہ نماز ادا نہیں کرتے تھے. ابن سمت بیان کرتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ذوالحلیفہ کے مقام پر 2 رکعت پڑھتے دیکھا ہے. ذوالحلیفہ جہاں ابیار علی ہے نا، عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں مدینہ سے نکلتے ہوئے، اس جگہ. تو میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں تو اسی طرح کرتا ہوں جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور سنن نسائی کی روایت ہے. صحابہ کا قصر کو ترجیح دینا. عبد الرحمن بن یزید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں عثمان بن عفان نے مینا میں 4 رکعتیں پڑھائیں. جب اس کا ذکر عبداللہ بن مسعود سے کیا گیا تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں 2 رکعتیں پڑھی، ابو بکر کے ساتھ مینا میں 2 رکعتیں پڑھی، عمر بن خطاب کے ساتھ بھی مینا میں 2 رکعتیں پڑھی. کاش 4 رکعتوں کی بجائے میرے حصے میں وہی 2 رکعتیں آئیں جو اللہ کے یہاں مقبول ہوں. یعنی اصل بات کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حفص بن عاصم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوا تو عبداللہ بن عمر میری عیادت کرنے آئے.
میں نے ان سے سفر میں سنتیں پڑھنے کے بارے میں سوال کیا. اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سفر میں سنت پڑھیں کہ نہ. تو انہوں نے کہا میں سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہا ہوں، بس میں نے آپ کو سنتیں پڑھتے نہیں دیکھا. اگر مجھے سنتیں پڑھنی ہوتی تو میں نماز ہی پوری پڑھتا، فرض کیوں نہ پورا پڑھتا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب آتی ہے مسافت، کتنے فاصلے پر قصر پڑی جائے. سفر کے لیے مسافت کی قید نہیں، جس کو سفر کہا جائے گا عرف عام میں اس میں قصر ہوگی. جس کو آپ سفر کہیں گے کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی بھی سفر چاہے وہ لمبا ہو یا چھوٹا اس میں قصر جائز ہے اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن قدامہ، شوکانی، ابن عثیمین، ابن جبرین نے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے دلیل لی ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، کیا ہے اس کا ترجمہ کہ جب تم زمین میں سفر کرو، یعنی اپنا گھر چھوڑ دو اور سفر کے لیے نکل جاؤ، تو تم پر گناہ نہیں کہ تم نماز میں سے کم کر لو. اور انہوں نے کہا کہ قرآن و حدیث میں سفر کی کوئی حد وارد نہیں ہوئی، کوئی حد قرآن میں نہیں، کوئی حد حدیث میں نہیں. یہ بات کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے مختلف چیزوں میں غور کر کے حدود مقرر کی، اسی لیے اتنا اختلاف اس میں. کوئی کتنے میل کو کتنے میل، جہاں قصر کرنے لگتے لوگوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اتنے میل پر ہے اور یہ تو اتنے میل نہیں ہے اور وہ اتنے تو اس میں عرف کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ لوگوں کے نزدیک سفر کسے کہتے ہیں، نہیں کس شہر کس علاقے میں وہ سفر کس کو کہتے ہیں. اب ایک گاؤں میں 10 میل فاصلے شہر میں جانے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سفر. لیکن یہاں آپ ٹورانٹو کے اندر 10 میل سفر شاید روز ہی کرتے ہو، قریب سے قریب لوگ بھی 10 میل سفر کر کے آتے ہو. آپ 60 کرتی ہیں تقریباً جب آتی ہیں کلاس میں، سبحان اللہ. تو آپ کتنا کرتی ہیں؟ 75. جی 65. سبحان اللہ. تو اب آپ دیکھیے کہ علاقے پر بھی بیس کرتا ہے نا، اور پھر عرف عام میں جس کو آپ سفر شمار کریں گے تو اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو میں نکل کے جا رہی ہوں یہ سفر ہے بھی یا نہیں ہے، اور آگے پھر دیکھتے ہیں. اور انہوں نے کہا اس آدمی کے قول کی کوئی دلیل نہیں جو 1، 2 یا 3 دن کے ساتھ سفر کی مدت کو متعین کرتا ہے. یعنی 2 دن ہو تو پھر سفر ہوگا، 3 دن کے لیے جاؤ تو سفر ہوگا، اگر 1 دن کے لیے گئے تو سفر نہیں. اب آپ دیکھیے بہت سی جگہ ایسے ہیں جس میں لوگ ایک فلائٹ لے کے صبح کو جاتے ہیں اور دوسری فلائٹ لے کے شام کو واپس آ جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کئی 100 میل کے فاصلے پر جائیں اس طرح. تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ 1 دن کا سفر نہیں ہوگا اور 3 دن کا ہوگا سفر، نہیں، تو مدت بھی نہیں اس میں. اور انہوں نے کہا کہ اس آدمی کے قول کی کوئی دلیل نہیں جو 1 یا 2 دن یا 3 دن کی سفر کی مدت کو متعین کرتا ہے. انہوں نے اس کی دلیل یہ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت ایک برید تک سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ اس کا محرم ہو جو اس پر حرام ہو، یعنی جس کے ساتھ اس کی شادی نہ ہو سکتی ہو. تو اب یہ چونکہ سفر شمار ہوگا، تو برید کتنا ہوتا ہے وہ آگے ابھی بتایا جائے گا. ابن قیم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کوئی بھی مسافت متعین نہیں کی، نہ ہی نماز کو قصر کرنے کے لیے نہ ہی روزہ چھوڑنے کے لیے، بلکہ سفر کے مطلق ہونے اور زمین میں چلنے کے بارے میں اس حکم کو مطلق رکھا ہے، متعین نہیں کیا، جیسا کہ تیمم کے حکم کو بھی ہر سفر میں مطلق رکھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جہاں پانی نہ ملے، یعنی گھر سے باہر ہو پانی ہے ہی نہیں تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. اور یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا جاتا ہے کہ 1 دن 2 دن یا 3 دن کا سفر ہو تو اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز قطعاً درست ثابت نہیں. ٹھیک ہے. علامہ البانی کہتے ہیں پس بے شک کتاب اور سنت میں سفر مطلق بیان ہو. مطلق کا معنی سمجھتے ہیں نا، اپوزٹ آف مقید، انلمیٹڈ. مطلق کیا؟ غیر متعین. اسے کسی مسافت کے ساتھ مقید بیان نہیں کیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. ٹھیک ہے. حدیث میں برید، میل اور فرسخ کو مسافت کے طور پر ذکر کیا جانا ہے، یعنی مسافت جیسے ہم کہتے ہیں نا کلومیٹر، مائلز، اس طرح، تو اس زمانے میں یہ ٹرمز استعمال ہوتی تھی. عبد الرحمن بن حرملہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نے سعید بن مسیب سے کہا کیا میں مدینہ سے ایک برید کے مسافت پر نماز قصر کروں اور روزہ چھوڑ دوں
انہوں نے کہا ہاں. یحییٰ بن یزید ہنائی کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے نماز قصر کرنے کے بارے میں سوال کیا تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسخ کی مسافت پر جاتے تو 2 رکعتیں پڑھتے. ٹھیک ہے. اب مدینہ سے 3 میل باہر نکل کے، تو اس کا مطلب جب آبادی ختم ہو گئی تو پھر سفر شروع ہو گیا، اور 3 میل تک گئے تو سفر قرار پایا. ٹھیک ہے. لیکن جہاں آبادی ختم ہی نہیں ہو رہی، ایک ہی شہر میں آپ 3 میل کے فاصلے پر رہتے ہیں، تو وہ سفر نہیں ہوگا. بڑا شہر ہوگا تو اس کے کئی میل کے سفر روز مرہ میں ہو رہے ہوں گے، چھوٹا ہوگا تو اس کے نکل کے حد سے باہر جلدی شروع ہو جائے گا. الیوم، ایک دن کا سفر 2 برید، الیوم واللیلہ، رات اور دن کا سفر 4 برید. ٹھیک ہے. برید کتنا ہوا ہے؟ 4 فراسخ، اور فرسخ کتنا ہے؟ 3 میل. ٹھیک ہے. تو یعنی ایک دن میں اس وقت مسافت کتنی طے کی جاتی تھی؟ 2 برید. ٹھیک ہے. 24 ہو گئے، جسے اونٹ پر جا رہے ہیں. ایک دن رات چلتا رہے اونٹ تو کتنا ہو گیا؟ 4 برید، ڈبل ہو گیا. ایک برید کتنا بنتا ہے؟ 4 فرسخ، اور ایک فرسخ کتنا بنتا ہے؟ 3 میل. بس ایک دن 2 برید 8 فرسخ 24 میل 43.2 کلومیٹر ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک دن رات 4 برید 16 فرسخ 48 میل اور 86 کلومیٹر ہو گیا. تو لوگوں نے پھر اس سے یہ جو ہے نا کلومیٹر یہ متعین کیے ہیں مسافت کے لیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اصلاً ثابت ہے وہ کیا ہے؟ 3 میل سے آپ نے شروع کر دی. ٹھیک ہے. یعنی شہر سے باہر نکلنا سفر ہے نا. شہر کے اندر ہی گھومتے پھرتے رہے 10 میل تو سفر نہیں شمار ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص شہر کے اندر ہی سیر کرنے نہیں نکلتے، آپ کسی نئے شہر جاتے ہو کہتے ہیں آپ کو ذرا گھماتے ہیں، میلوں میل گھماتے ہیں. پھر جب میں پہلی دفعہ لندن گئی تو ہیتھرو سے نکلے تو گھر پہنچے، پہلے سفر کے مارے تھے، انہوں نے کہا وہ آپ کو لندن دکھاتے ہیں. جیٹ لیگ تھا، نیند نہیں پوری ہوئی. انہوں نے جو گھمانا شروع کیا مجھے نہیں پتا کیا گھمایا ہوا، تو گاڑی میں سو گئی. تو اب اس لیے مہمان کی تکریم کے طور پر لوگ آپ کو خوشی سے دکھاتے ہیں. کوئی گھر میں آئے تو کہتے ہیں آئے اپنا گھر دکھاتے ہیں، کوئی شہر میں آئے تو آئے اپنا شہر دکھاتے ہیں. میں صرف ایک مثال دے رہی، اس وقت میں فتویٰ یا حکم نہیں لگا رہی کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنا شہر چھوڑ دیں گے تبھی آپ کا سفر شروع ہوگا. اس شہر میں گھومتے رہیں 100 کلومیٹر گھومتے رہیں اسی شہر کے اندر تو سفر نہیں ہوگا. اب نیاگرا جاتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے، اس میں وہ پورا سائن بورڈ آتا ہے، اس کی آبادی اتنی ہے، اس کے مسافت اتنی ہے، وہ سب تو وہ نیا شہر شروع ہو گیا. تو عرف کے مطابق سفر کی مدت، شیخ الاسلام نے مجموع الفتاوی میں کہا یہی وجہ ہے، اور ایک گروہ کا کہنا ہے احمد بن حنبل کے پیروکار اور دیگر لوگوں کا، کہ لمبے اور کم سفر میں نماز قصر کی جا سکتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز کے لیے کسی مسافت اور وقت کو مقرر نہیں کیا. یعنی آپ نے دن اور رات کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے. یہ بعد میں لوگوں نے خود اس کو سفر بنایا. آپ کے پیچھے اہل مکہ نے عرفہ اور مزدلفہ میں قصر نماز ادا کی ہے. مکہ والے جب عرفہ جاتے ہیں عرفات تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں مزدلفہ میں اور وہاں قصر ہی پڑھتے ہیں. بہت سے سلف اور خلف کا یہی قول ہے. دلیل کے لحاظ سے یہی قول سب سے زیادہ صحیح ہے کہ لمبے اور کم سفر کی کوئی حد مقرر نہیں، لیکن ضروری ہے کہ اسے عرف عام میں سفر شمار کیا جاتا ہو، جیسے ہی شہر سے باہر نکلنا قصر کرنا. علامہ البانی نے کہا اس بارے میں صحیح بات یہ کہ یہ حکم کسی بھی سفر کے ساتھ مقید نہیں، بلکہ جیسے ہی شہر کی حدود سے باہر نکلے قصر کرے. ابن عمر سے مروی انہوں نے کہا اگر میں 1 میل کا سفر کروں گا تو نماز قصر کروں گا. جی شہر سے نکل کر، اصل بات یہ 3 میل اور اس سے زیادہ کی مسافت پر قصر کا جواز. ابن عمر سے مروی ہے انہوں نے کہا 3 میل کی مسافت پر نماز کو قصر کیا جائے گا. لجلاج سے مروی ہے انہوں نے کہا ہم عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 میل کا سفر کرتے تو ہم نماز قصر پڑھتے اور روزہ چھوڑ دیتے. لیکن یاد رکھیے شہر سے نکل کر، یہ یاد رکھنا ہے، گھر سے نکل کر نہیں. 3 میل اور اس سے زیادہ کی مسافت پر قصر کا جواز. دیکھیے ان ساری باتوں کے باوجود پھر اصل چیز کیا ہے کہ یہ واقعی سفر ہے جس کو آپ سفر سمجھیں، اس پہ قصر ہوگی. 3 میل اور اس سے زیادہ کی مسافت پر قصر کا جواز، یعنی بہت سی چیزیں صرف لٹرلی نہیں لی جاتی، ان کی سینس بھی ساتھ ہوتی ہے.
3 میل کی مسافت پر نماز کو قصر کیا جائے گا. ٹھیک ہے. شہر سے باہر نکلتے ہی قصر. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ میں ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کی اور ذوالحلیفہ پہنچ کر 2 رکعتیں پڑھنی شروع کر دی. ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا وہ مکہ میں مقیم تھے، جب وہ منا کی طرف نکلتے تو قصر کرتے. موسیٰ بن سلمہ بیان کرتے میں نے ابن عباس سے پوچھا، میں نے کہا مجھ سے نماز با جماعت رہ جائے جبکہ میں وادی بطحا میں ہوں تو آپ کے خیال کے مطابق کتنی رکعت نماز پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا 2 رکعت. یعنی یہ ابو القاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. قصر کی انتہا شہر میں داخل ہونے تک. ٹھیک ہے. علی علیہ السلام سفر کے لیے نکلے تو نماز قصر پڑی. ٹھیک ہے. جبکہ وہ شہر کے مکانات کو دیکھ رہے تھے. جب واپس آئے تو ان سے کہا گیا وہ کوفہ نظر آ رہا ہے. آپ نے فرمایا ہم اس میں داخل ہونے سے پہلے نماز پوری ادا نہیں کریں، چاہے بلڈنگ نظر آ رہی ہیں لیکن ابھی اندر نہیں پہنچے. نماز قصر کی مدت کتنے دن کے لیے قصر کریں گے آپ؟ یہ بھی بڑا سوال کیا جاتا ہے. سفر میں دنوں کی قید نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر سفر میں قصر کی، خواہ کتنے دن کا سفر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام سفروں میں نماز قصر ادا کی. یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سفر میں مکمل نماز ادا کی ہو. ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے سفر کیا، آپ کو اللہ عز و جل کے علاوہ کسی سے خوف نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے واپس لوٹنے تک 2 رکعتیں نماز پڑھی. صحابہ کا دنوں کی قید نہ لگانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا طرز عمل دیکھا جاتا ہے؟ صحابہ کا. امام احمد نے اپنی مسند میں ثمامہ بن شراحیل سے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا مسافر کی نماز کیسی ہے؟ انہوں نے کہا 2 رکعت ہیں، سوائے مغرب کی نماز کے وہ 3 رکعت ہیں. یہ بھی یاد رکھیے، مغرب 3 ہے. میں نے کہا آپ دیکھیں اگر ہم ذوالمجاز میں ہوں تو انہوں نے کہا ذوالمجاز کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ایسی جگہ ہے جہاں ہم اکٹھے ہو کر خرید و فروخت کرتے ہیں. ہم 15 یا 20 راتیں وہاں قیام کرتے ہیں، یعنی گھروں سے چلے جاتے ہیں وہاں جا کے رہتے ہیں بزنس کے لیے. انہوں نے کہا آدمی میں آذربائیجان میں تھا، میں نہیں جانتا کہ میں 4 مہینے رہا یا 2 مہینے. میں نے دیکھا وہاں مسلمان 2 رکعت ہی نماز ادا کرتے تھے. یعنی جو سفر پہ گئے وہ 4 مہینے رہے یا 2 رہے، قصر ہی پڑی انہوں نے. میں نے اللہ کے نبی کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، وہ بھی 2 رکعت ہی ادا کرتے تھے. پھر انہوں نے دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو. دن کی 1 گھڑی میں سفر پر بھی قصر ہے. محارب بن دینار کہتے ہیں میں نے ابن عمر کو کہتے سنا بے شک میں دن کی 1 گھڑی بھی سفر کروں تو میں اس میں قصر کرتا ہوں. 1 گھڑی سے مراد یہ نہیں کہ 1 منٹ، گھڑی سے مراد یہ کہ جیسے یعنی ظہر کا وقت کے لیے صرف گئے ہیں یا عصر کے وقت کے لیے، یعنی صرف 1 نماز آ رہی ہے بیچ میں، 1 پہر یا 2 ماہ تک قصر. انس بن مالک سے روایت ہے کہ وہ شام کے علاقے میں عبد الملک بن مروان کے ساتھ 2 ماہ مقیم رہے. وہ 2 رکعت ہی ادا کرتے تھے. ٹھیک ہے. 2 ماہ رہے شام کے علاقے میں، گھر سے باہر تھے، ملک سے باہر تھے، سارا وقت قصر کیا. 6 ماہ تک قصر. نافع نے ابن عمر سے روایت کیا ہم غزوہ کے لیے آذربائیجان میں 6 ماہ تک رہے، ہم پر برف باری ہونے لگی، ہم 2 رکعت ادا کرتے رہے. نووی نے کہا یہ سند بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق ہے، یعنی حدیث صحیح ہے. 9 ماہ تک قصر. بیہقی نے انس بن مالک سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رام ہرمز میں 9 مہینے مقیم رہے. وہ نماز قصر ہی ادا کرتے تھے کیونکہ وہ وہاں رہنے نہیں گئے تھے، گھر نہیں بنانے گئے تھے، جہاد پر گئے تھے، کر کے واپس آ گئے. اور جتنا عرصہ رہے ایک کام پر تھے، ایک اسائنمنٹ پر تھے، ایک ڈیوٹی پر تھے، تو وہ نمازیں قصر ہی کرتے رہے. ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں صحیح سند کے ساتھ ابو جمرہ نصر بن عمران سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے ابن عباس سے کہا ہم خراسان میں لمبی مدت تک مقیم رہتے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو اگرچہ وہاں 10 سال مقیم رہو. یہ ابن عباس کا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے. ابو وائل سے مروی ہے کہ وہ مسروق کے ساتھ السلسلہ نامی جگہ کی طرف نکلے، وہاں کئی سال مقیم رہے اور نماز قصر ادا کرتے رہے. میں نے کہا ابو عائشہ آپ کو کس چیز نے اس پر آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا میں سنت کا طلبگار ہوں، اور وہ قصر کرتے رہے یہاں تک کہ واپس لوٹ آئے.
معمر سے مروی ہے، وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم ایک حکمران کے ساتھ مقیم رہے، میرا خیال ہے کہ سجستان میں 2 سال مقیم رہے، اور ہمارے ساتھ ابن مسعود کے شاگردوں میں سے ایک آدمی تھا، وہ ہمیں 2 رکعتیں پڑھاتا رہا یہاں تک کہ واپس چلا گیا۔ پھر انہوں نے کہا ابن مسعود کا بھی یہی عمل تھا۔ عبد الرزاق نے حسن سے روایت کیا، انہوں نے کہا عبد الرحمن بن سمرہ کے ساتھ فارس کے ایک شہر میں وہ 2 سال مقیم رہے، نہ جمعہ پڑھتے اور 2 رکعت سے زیادہ نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح انس بن مالک شام میں 2 سال رہے۔ انس بن مالک نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی اور بہت سے غزوات وغیرہ میں ساتھ رہے تھے، اسفار میں۔ شام میں جب وہ خود جا کر رہے تو مسافر کی نماز ادا کرتے رہے۔ ٹھیک ہے۔ شاری سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں 1 یا 2 سال کہیں قیام کرتا ہوں تو 2 رکعت پڑھتا ہوں، یا کہا میں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتا۔ یہ تابعین کی ایک جماعت سے آثار نقل کیے گئے، اور یہ سب آثار اس پہ دلالت کرتے ہیں کہ ایک لمبی مدت کے قیام کے باوجود بھی قصر ادا کی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ نماز قصر کی رکعت 2 رکعت۔ ٹھیک۔ نماز مغرب میں قصر نہیں ہے، جیسے پیچھے گزر چکا۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو نماز مغرب کو مؤخر فرماتے، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھتے، یعنی جب آپ سفر پر جا رہے ہوتے تھے۔ سفر میں جلدی ہوتی تو بھی ایسا کرتے، مغرب کے لیے اقامت کہتے پھر اس کی 3 رکعت پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو وہ بھی ایسا کرتے، سفر جاری رکھتے پھر ایک جگہ اکٹھے 2 پڑھ لیتے۔ 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی سنتیں وغیرہ نہیں پڑھتے تھے۔ سفر میں سنتیں اور نوافل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، فجر کی سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں نہیں چھوڑی تھی، یہ یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے۔ وتر کی سنت نہیں چھوڑی تھی کبھی۔ تہجد کی نماز، چاش کی نماز اور تحیت المسجد یہ نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سبب کی نمازیں، فجر کی سنتیں، وتر کی نماز، تحیت المسجد، چاش کی نماز، تہجد، یہ آپ اپنے روٹین میں پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر فجر کی سنتیں ادا کی ہیں۔ سفر میں وتر پڑھنا، ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران میں رات کی نماز اپنی سواری پر اشارے سے پڑھتے تھے، اس کا جدھر کو بھی منہ ہو جاتا۔ اسی طرح نماز وتر بھی اپنی سواری پر پڑھ لیتے، لیکن فرض نماز اس پر نہیں پڑھتے تھے۔ ٹھیک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے، اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ وتر سواری پہ پڑھ لیتے تھے، ٹھیک، اور فرض نہیں پڑھتے تھے۔ سفر میں نماز ضحیٰ پڑھنا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، میں انہیں سفر اور حضر میں نہیں چھوڑتا: چاشت کی 2 رکعتیں، ہر مہینے کے 3 روزے، اور یہ کہ وتر پڑھے بغیر نہ سوؤں، پڑھ کے سوتے تھے۔ سفر میں تہجد پڑھنا، عبداللہ بن عامر اپنے والد سے روایت کرتے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران سفر میں رات کے وقت اپنی سواری پر نفل پڑھتے دیکھا، وہ جدھر بھی متوجہ ہوتی۔ تو یہ رات کے نفل کون سے ہوتے ہیں؟ تہجد کے۔ مقیم کی اقتداء میں پوری نماز پڑھنا، یعنی اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ پوری پڑھیں گے آپ، یعنی 2 پڑھ کے سلام پھیر کے بیٹھ جائیں۔ اور اگر خود پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، امام ہے، تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر لیں گے اور مقتدی اپنی نماز پوری کر لیں گے۔ موسیٰ بن سلمہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے پوچھا جب میں مکہ میں ہوں اور امام کے ساتھ نماز نہ پڑھوں تو پھر کیسے نماز پڑھوں؟ انہوں نے جواب دیا 2 رکعتیں، یہی ابو القاسم کی سنت ہے۔ مسافر کا قصر نماز پڑھانا اور مقیم کا بعد میں اسے پورا کرنا۔ ابن عباس کہتے ہیں جب مقیم مسافر کے پیچھے نماز پڑھے گا جیسے ظہر، عصر اور عشاء تو وہ 4 ہی پڑھے گا، اس لیے اس پر لازم ہوگا جب مسافر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے تو وہ اپنی نماز مکمل کر لے۔ نماز قصر کا طریقہ، قبلہ رخ ہونا، ٹھیک، فرض نماز میں قبلے کی طرف منہ کریں، سفر میں اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو اندازے سے نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ پیچھے بھی حدیثیں گزر چکی ہے کہ وہ سب نے نشان لگایا جب پتہ نہیں چل رہا تھا اور سب کے ہی غلط تھے، لیکن نماز دوبارہ دہرائی نہیں گئی۔ مردوں کا با جماعت نماز پڑھنا، جنگ میں بھی جماعت کا حکم ہے تو سفر میں بھی جماعت کرنی چاہیے۔ عذر کی بنا پر جماعت سے نماز نہ پڑھنے کی رخصت ہے، اگر بارش وغیرہ ہو رہی ہو یا پتہ ہی نہ ہو کہ مسجد کہاں ہے۔ بعض جگہوں پر مسجد اتنی دور ہوتی ہے، جیسے بعض ویسٹرن کنٹریز میں، کہ وہ پھر پہنچنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ گئے بھی سفر پر ہیں، پھر آپ کا کام کب ہوگا؟ تو اذان اور اقامت کہنا،
عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو نماز مغرب کو مؤخر کر دیتے، لیٹ پڑھتے تھے، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھتے. سالم کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو ایسا کرتے، مغرب کے لیے اقامت کہتے، پھر اس کی 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے، اس کے بعد کچھ دیر ٹھہرتے، پھر عشاء کی اقامت کہتے اور اس کی 2 رکعت، یعنی 2 دفعہ اقامت ہوگی جمع نمازوں میں. آپ نے اگر حج کیا تو آپ کو معلوم ہے مزدلفہ میں جمع کرتے ہیں نا، تو دونوں دفعہ الگ الگ اقامت ہوتی ہے. دونوں نمازوں کے درمیان اور عشاء کے بعد سنت وغیرہ نہ پڑھتے، یہاں تک کہ پھر آدھی رات کے وقت تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے تمہارا رب بکریوں کے اس چرواہے پر تعجب کرتا ہے، خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا ہوتا ہے، نماز کے لیے اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اکیلے ہی اذان کہتا ہے. اس پر اللہ عز و جل فرماتا ہے دیکھو میرے اس بندے کو جو نماز کے لیے اذان اور اقامت کہتا ہے، مجھ سے ہی ڈرتا ہے، بس میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا. کیسا خوش قسمت ہے وہ چرواہا کہ جو اپنے کام کے دوران نماز کا وقت ہے کوئی نہیں، خود ہی اذان دی، خود ہی اقامت گئی، خود ہی نماز پڑھ لی. فرمایا اور میں نے اسے جنت میں داخل کر دیا. نمازوں کا اہتمام جنت میں لے جانے والا ہے. فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا، ٹھیک ہے، گاڑی کے اندر مت پڑھے. جابر رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، جو اتنا ڈینجرس ہوتا ہے کشتی میں، لیکن پھر بھی کھڑے ہو کر پڑھی. حسن بصری نے فرمایا اگر تمہارے رفقا سفر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں مشقت محسوس نہ کرے تو کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے، بصورت دیگر بیٹھ کر پڑھی جائے، لیکن ہر حال میں کشتی کے ساتھ قبلے کی سمت گھومتے رہنا چاہیے. یعنی اگر کشتی مڑ رہی تو آپ مڑ جائیں، آپ کا رخ قبلے کی طرف ہی رہے. فرض نماز کے لیے سواری سے اترنا، پڑھیے اس کو کیونکہ میں نے اتنی دفعہ بتایا، پھر مجھ سے پوچھتے ہیں گاڑی میں پڑھ لیں. عامر بن ربیعہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر اپنے سر کے اشارے سے نوافل ادا کرتے دیکھا جدھر بھی آپ کا منہ ہوتا، البتہ فرض نماز ادا کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. مجبوری کے تحت سواری پر نماز پڑھنا، جیسے جہاز میں. عطا بن رباح نے سوال کیا کیا عورتوں کو اجازت ہے اپنی سواری کے جانوروں پر نماز پڑھ لیا کریں؟ انہوں نے جواب دیا کسی حال میں انہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی، پریشانی کی کیفیت ہو یا اطمینان کی، یہ فرائض کی بات ہے، یہ فرض کی ادائیگی ہے. کیونکہ اکثر کہتے ہیں مرد تو چلے جاتے ہیں، ہم لیڈیز پھر باہر کہاں پڑے. لیڈیز باہر ہر جگہ گھومتی ہیں، لیکن نماز کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. مختصر قرات کرنا، یعنی سفر میں آپ چھوٹی کریں تاکہ جلدی نماز مکمل ہو اور اپنے کام پر چلیں. برا بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے، آپ نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی تو آپ نے اس میں 1 رکعت میں والتین والزیتون کی تلاوت فرمائی. سفر میں نفل نماز سواری پر بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت، جیسے ابھی پیچھے بھی ہم پڑھے. وتر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں سواری میں، اور اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں. سفر میں نمازیں جمع کرنا، جمع کرنے سے مراد کیا ہے؟ جمع کرنے کا مطلب ہے نمازی ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھے، ظہر اور عصر پیئر، اور مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھے. اور اگر ان میں سے پہلی نماز کے وقت میں پڑھ لے تو اس کو جمع تقدیم کہا جاتا ہے. یعنی ظہر کے وقت ہی عصر پڑھ لے تو کیا ہے یہ؟ جمع تقدیم. یا دوسری نماز کے ساتھ مؤخر کر کے پڑھے تو اس کو جمع تاخیر کہا جاتا ہے، یعنی عشاء کے وقت مغرب پڑھنا. واضح؟ اوکے. نماز قصر کی وجہ خاص طور پر سفر ہی ہے، سفر کے علاوہ نماز کو قصر کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے، سفر کے علاوہ نماز چھوٹی نہیں پڑھ سکتے گھر میں. اور نماز کو جمع کرنے کا سبب ضرورت اور عذر ہے. جمع کرنے کا سبب کیا ہے؟ ضرورت اور عذر. جب اسے ضرورت پیش آئے تو وہ کم اور لمبے سفر دونوں میں ہی نماز جمع کر سکتا ہے، چھوٹا سفر ہو یا بڑا، لیکن اس کی کوئی ضرورت ہو. ایسے نہیں کہ بیٹھ کے گپ شپ مارے اور وقت نکل رہا ہے مغرب کا، کوئی نہیں عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں گے. نہیں، اگر ضرورت ہے کوئی تو اور بات ہے. مثلا آپ گئے ہیں کہ علاج کرانے، ڈاکٹر کے کلینک پر ہیں، کوئی سیشن چل رہا ہے، کوئی سرجری ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، آپ پھر تاخیر کریں. لیکن یہ تو نہیں کہ ٹی وی کے آگے بیٹھے رہیں اور آپ پھر قضا کر کے اور خواہ میں اس کو جمع کریں. اسی طرح بارش اور اس جیسی دوسری وجوہات سے بھی نماز جمع کی جا سکتی ہے. بیماری اور اسی طرح کی دیگر وجوہات کی بنا پر بھی جمع ہو سکتی ہے. نماز کو جمع کرنے کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کا مقصد امت سے مشقت کو ختم کرنا ہے. ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کو ملانا.
معاذ بن جبل سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر سفر میں ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا، یعنی اسی طرح پڑھ رہے تھے. باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن دشمن کا خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے نا، تو آپ نے نمازیں جمع کروائی تھی. ابن عباس سے روایت انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر میں ظہر اور عصر کی نماز کو اسی طرح مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھتے تھے، جمع تقدیم و تاخیر. انس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زوال آفتاب سے پہلے سفر کا آغاز کر لیتے، یعنی ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا، تو ظہر کو عصر کے وقت تک مؤخر کر دیتے. یعنی 12 بجے ظہر شروع ہوگی اور آپ 11:30 نکل گئے ہیں، تو پھر آپ چلتے رہے حتیٰ کہ عصر کا وقت آئے تو اترے اور دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، پھر ظہر اور عصر دونوں کو ملا کر پڑھتے. جب سورج ڈھلنے کے وقت سفر شروع کرتے تو ظہر پڑھ کر سفر کے لیے سواری پر سوار ہوتے. ٹھیک ہے، یعنی ٹائم داخل ہو گیا، یعنی داخل ہو گیا پھر بھی آپ کے کوئی نہیں بعد میں جا کے پڑھ لیں، پڑھ کے نکلیں. پھر ٹائم نہیں داخل ہوا تو بعد میں پڑھ لیں، ہو گیا ہے. جی کامن سینس کی بات ہے، کتنی آسانی ہے ہمارے دین میں. بس نماز نہ چھوڑے. ہمیں یہ مسائل پتہ نہیں ہوتے اور ہم نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو ٹائم ہی گزر گیا، اب کیا پڑھنی. نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک مرتبہ 2 نمازوں کو اکٹھا کیا تھا. اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ انہیں صفیہ بنت ابی عبید کی بیماری کی خبر معلوم ہوئی تو وہ عصر کی نماز کے بعد روانہ ہوئے اور سامان وہیں چھوڑ دیا اور اپنی رفتار تیز کر دی. دوران سفر نماز مغرب کا وقت آ گیا. ان کے کسی ساتھی نے انہیں متوجہ کرتے ہوئے کہا نماز کا وقت ہو گیا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسرے نے ان سے کہا، انہوں نے پھر بھی جواب نہیں دیا. تیسرے نے ان سے کہا، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اگر آپ کو چلنے میں جلدی ہوتی تھی تو نماز کو مؤخر کر کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے، ذہن سے ابھی تک وہ جو پلین میں سفر کرتی ہوں وہ کنفیوژن نہیں گیا، حالانکہ آپ نے کافی تفصیل سے بتایا. کنفیوژن بتائیے. یہ کہ وہ ہم بیٹھتے ہیں، اگر جیسے یہاں سے ہم 6 بجے کی ہماری فلائٹ ہے، ہم 4 بجے چلے گئے، نماز اثر پڑھ لی، لیکن اب جو اس دوران میں جو وقت آتا ہے نا جیسے دن ہی دن چلا آ رہا ہے تو وہ پتہ ہی ایک دن میں ایک دفعہ ظہر پڑھیں گے چاہے وہ دن 30 گھنٹوں کا ہو، ڈزنٹ میٹر. اور دوسری چیز یہ کہ جیسے یہاں سے کسی دعوت میں کسی تقریب میں گئے، یہ کیا جگہ ہے، وڈبی ہے یا کیمبرج ہے، ذرا فاصلہ ہے 1.5 گھنٹے کا، تو میں نے ذہن میں رکھا وہ اتنا فاصلہ طے کر لیا تو قصر پڑی وہاں. قصر ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے بعد پاکستان جاتے ہیں، وہاں ہم مہینوں رہتے ہیں تو قصر پڑھیں تو وہاں ہم نے پوری نماز پڑھی کہ تو قیام ہمارا زیادہ ہو گیا. اب ماشاءاللہ اب سب چیز واضح ہو گئی ہے، لیکن اس طریقے سے ادا کرتے رہے کہ پاکستان میں کوئی بات نہیں. اچھی بات ہے انشاءاللہ. نیو یارک کے سفر کے لیے نکلے اور کچھ ایسا پرابلم تھا کہ ہمیں نکلنا تھا، ظہر ہونے والی تھی. جیسے ہی ہم نکلے، ہم ابھی یہیں تک پہنچے تھے ہورونٹیریو تک تو ظہر ہو گئی. میرا دل تھا کہ میں ظہر اثر ملا کے پڑھ لوں اور پھر ہم وہاں پہنچ کے مغرب عشاء پڑھیں. ٹھیک ہے. تو اب کنفیوژن یہ ہوا کہ الہدا جا کے نماز پڑھ لیں، اب وہ مسیساگا میں ہے. پھر خیال آیا کہ نہیں، محلے سے نکلنا لازمی ہے، شہر سے نکلنا لازمی. پھر ہم برامپٹن گئے. کوئی ضرورت نہیں تھی، یہیں سے پڑھ کے نکل سکتے تھے آپ. یہاں سے پڑھ کے. ہاں، اور تو آپ نے ابھی کہا کہ نہیں وہ شہر سے نکلنا لازمی ہے. تو قصر کے لیے شہر سے قصر ہی تو کرنی تھی. نہیں تو پوری پڑھ لیتے نا. تو پوری ملا کے پھر وہی ہے کہ کوشش تھی کہ پوری جو ہے وہ پوری ملا، یعنی ظہر کے 4 اور عصر کے 4 پڑھ کے نکلتے. وہاں پہ بھی کنفیوژن ہے نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مطلب سفر میں ہی آپ دیکھیں ابھی ملائیں. نہیں، جمع میں 2 چیزیں بتائی ہیں، ضرورت اور عذر. جی. ضرورت کیا ہے؟ جیسے آپ یہ ضرورت تھی. اوکے. اور عذر کیا ہے کہ کوئی اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ اس کو بار بار وضو کرانا، تیمم کرانا مشکل ہے، تو اس کی نماز، یعنی جیسے اسپتال میں ہے کوئی، تو دونوں نمازیں اکٹھی کرا دی جائیں. یا بعض اوقات آپ دیکھیں کہ یہاں پر راتیں اتنی چھوٹی ہو جاتی ہیں گرمیوں میں کہ صبح کام پہ آپ جا نہیں سکتے اگر آپ رات 11 بجے عشاء پڑھیں. ٹھیک ہے، تو کئی مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا، یہاں کا لندن میں تو ہوتا تھا کہ مغرب اور عشاء کو جمع کر دیتے تھے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یو کے میں نمازیں ملا دی جاتی ہیں مغرب اور عشاء، یہاں نمازیں ملائی تو نہیں جاتی، لیکن عام طور پہ جب یہ دن لمبے ہوتے ہیں اور تھوڑا ارلی کر لیتے ہیں. جی،
تو اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ رمضان میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ دی جاتی ہے کہ لوگوں نے تراویح پڑھنی ہوتی ہے، پھر صبح اٹھنا بھی ہوتا ہے. تو مجھے یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ صرف 10 سے 15 منٹ کا وہ ہے. اگر 10 منٹ 15 منٹ پھر تو ویٹ کرنا چاہیے. پھر نہیں، لیکن جی ہاں، لیکن اگر گھنٹے 1.5 گھنٹے کا فرق ہے تو پھر اور بات ہے. 10 سے 15 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن کچھ مسجدیں وہ نماز کو پھر جلدی کر دیتی ہیں اور اس وقت تک وہ شفق غائب نہیں ہوئی ہوتی. یہاں شفق تو گرمیوں میں ہو جاتی ہے. اچھا، مطلب وہی 10 منٹ کا ہی فرق ہوتا ہے کہ شفق غائب ہو جاتی ہے. 10 منٹ ویٹ کرنا افضل ہے پھر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی جاب کے سلسلے میں گھر سے دور جاتے ہیں اور تقریباً 1.25 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کی مسافت پر یہ روز کا معمول ہے، تو کیا ایسے میں قصر کریں گے؟ السلام علیکم استاذہ، میرا بھی سیم یہی جاب کے متعلق کوشچن تھا. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ اسی طرح جاتے ہیں تقریباً 50 کلومیٹرز پر، لیکن ان کا جو ہے ظہر کے وقت بعض اوقات ان کے پاس ٹائم ہو جاتا ہے یا پھر عصر کے پاس ان کا ٹائم ہو جاتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا آف کر کے وہ نکل سکتے ہیں. تو کیا یہ عذر میں شمار ہوگا کہ وہ ظہر اور عصر اکٹھی ملا کر پڑھ سکیں؟ کسی عالم سے پوچھ لیں تو بہتر ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وہی آپ. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم. جیسے آپ اپنے بارے میں اگر بتائیں، آپ جیسے یہاں کینیڈا آئی ہیں تو 3-4 مہینے اگر آپ نے رہنا تو کیا آپ، کیونکہ آپ کے پاس یہاں گھر بھی ہے، تو آپ قصر پڑتی ہیں یا؟ میں اس کو قیام شمار کرتی ہوں یہاں. تو اگر ہم پاکستان گئے ہیں 3-4 مہینوں کے لیے، دیکھیے آپ کا قیام، کیونکہ یہاں میرا ایک طرح سے اب میں چونکہ ریزیڈنٹ ہوں تو یہ میرا قیام بنتا ہے. اچھا، میں چونکہ ریزیڈنٹ ہوں یہاں کی، تو ریزیڈنٹ کا مطلب کیا مسافر نہیں نا. تو اگر آپ کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی بھی ہے تو آپ ریزیڈنٹ ہوئے پھر وہاں کے؟ جی ریزیڈنٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں اگر آپ رہے مہینہ بھی تو آپ وہاں قصر نہیں لیکن یہ ہے کہ میرا تو چونکہ فریکوینٹ یہ ادھر اور ادھر ہے نا، تو آپ لوگ مستقل یہاں رہ رہے ہیں. اچھا ہے نا، ٹھیک ہے. اور رشتے داروں سے ملنے، چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں پھر سفر شمار ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، چلیں جزاک اللہ. السلام علیکم استاذہ. مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جب ہم کام پہ ہیں فرض کیجئے تو جوتوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. یہ پیچھے ویسے گزر چکا ہے، کر سکتے ہیں. اچھا، جزاک اللہ. وہی